بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو بڑی عمر کے لوگوں کی عزت احترام کرنے کے متعلق ہے۔ بڑے لوگوں کی عزت احترام کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ انعامات دیتے ہیں۔ خاص طور پر جب آدمی خود بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو جوانی میں کی گئی بوڑھوں کی اور سن رسیدہ لوگوں کی خدمت اللہ تعالیٰ کس طرح اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں بڑے لوگوں کی وجہ سے کیسے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، کہ اللہ تعالیٰ نے برکت تمہارے بڑے لوگوں کے ساتھ رکھ دی ہے۔ جس گھر میں بڑے ہوں گے، والدین بڑھاپے میں ہیں یا اور معاشرے میں بڑے ہیں، رشتہ داروں میں بڑے ہیں، تو ان کی دل و جان سے خدمت کرنا، دل و جان سے ان کی عزت احترام کرنا، یہ باعث برکت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی عزت کرنا، 3 لوگوں کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک وہ مسلمان جو بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے، اس کی داڑھی سفید ہو جائے، اس کا احترام کرنا۔ دوسرا حافظ قرآن اور عالم دین جو افراط و تفرید سے بچ کر زندگی گزار رہا ہو، دین میں نہ غلو کر رہا ہو نہ کمی کر رہا ہو، صحیح طریقے پر چلنے والا حافظ اور عالم دین، اس کی ادب و احترام کرنا۔ نمبر 3 عادل بادشاہ جو صحیح طور پر اپنے رعیت کو چلانے والا ہو۔ فرمایا ان تینوں کا احترام کرنا اللہ کے ادب و احترام میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ کوئی آدمی اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت گار بنے، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی، کسی بڑی عمر کے آدمی کی خدمت کر لے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اپنی جوانی میں کسی بوڑھے آدمی کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ آدمی بوڑھا ہوگا تو اس کی خدمت پر کسی نوجوان کو لگا دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اپنی سے بڑی عمر کے صحابہ کرام کی، چھوٹے صحابہ کرام یا چھوٹی عمر کے تابعین بڑے ادب و احترام سے ملتے تھے۔ ان کے سامنے یہ بات بہت واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے برکت اور اللہ تعالیٰ نے عزت احترام بڑے لوگوں کی عزت اور احترام کرنے میں رکھا ہے، ان کی خدمت کرنے میں رکھا ہے۔ بڑھاپے کے اندر انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بڑھاپا انسان کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے، خاص طور پر جب انسان بہت ضعیف ہو جائے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں سہارے کا محتاج ہو جائے۔ اس وقت اگر کوئی مخلص خدمت گار آدمی کو مل جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور اگر اس وقت جب آدمی بے آسرا ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس وقت اگر آدمی کو کوئی خدمت گار میسر نہ ہو، اس وقت آدمی کی زندگی دوچار ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، مجھے موت آ جائے، اسے خدمت کرنے والا میسر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل بیان کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہاری خوب خدمت ہو، تمہارا ادب و احترام ہو، تمہاری اولاد ہو چاہے اور لوگ ہوں تمہاری خدمت کریں، تو تم اپنی جوانی میں بوڑھے لوگوں کی خدمت کیا کرو۔ اس حدیث پاک میں والدین کا نام نہیں لیا۔ بوڑھا کوئی بھی ہو، چاہے والدین ہو چاہے کوئی ہو، بس ان کی خدمت کرنا شرط ہے۔ اور اس کے بڑھاپے میں اپنی اولاد طے نہیں کی کہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی، بلکہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ملتا ہے جو صاحب اولاد نہیں، وہ پریشان نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو، بلکہ اگر وہ صاحب اولاد نہیں تو اپنی زندگی میں اگر وہ بوڑھے لوگوں کی ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں گے۔
ایک دفعہ ایک بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانا چاہ رہے تھے۔ راستے میں صحابہ کرام کے ہجوم کی وجہ سے انہیں تاخیر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جن پر عمل ضروری ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر آدمی بڑا ہے تو بحیثیت بڑا ہونے کے اپنے سے چھوٹوں پر شفقت ہو، اپنے سے چھوٹوں پر رحم دلی ہو، ان کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ ہو۔ اور اگر آدمی چھوٹا ہے تو اپنے بڑے کا ادب و احترام کرے، اس کی دل و جان سے عزت کرے۔ یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بڑے کی ادب نہیں کرتا یا بڑا چھوٹے پر رحم شفقت نہیں کرتا تو بات سوچنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی امتی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیں، بیزاری کا اعلان کر دیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بتاؤ اس آدمی کا کچھ بچتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مسلمان کے پاس ہے ہی کیا؟ اعمال تو اس کے ہیں نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی سفارش تو ہے۔ اگر وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اس وعید سے بچنے کے لیے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، اور اپنے بڑھاپے میں سہارا لینے کے لیے بوڑھے لوگوں کا ادب احترام کرنا چاہیے، اور اللہ کی عظمت اور احترام کی وجہ سے بڑی عمر کے لوگوں کا اور علماء کا اور عادل بادشاہ کا ادب و احترام اور عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔